مرد ہونے کی حیثیت سے عام طور پر جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ جو حقوق بنتے ہیں اس میں سے ہم نے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ وقت کی پابندی کرنا، بیویوں کو وقت دینا، اسی میں سے ایک بہت بڑی چیز جو آج کے ماحول میں دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیویوں کی جائز تمناؤں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ جائز تمناؤں کو شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر آپ کی بیوی کوئی جائز تمنا کرتی ہے آپ سے، اس کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کا پورا حق ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی جائز تمنا ہے، کوئی کھانے کی چیز آپ سے خواہش کرے، کسی جگہ پر جانے کی خواہش کرے، جائز ہے وہ جگہ پر جانا، جائز ہے وہ چیز کا کھانا، ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے حق بنتا ہے کہ آپ اسے پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو سب سے پہلے وہ اپنا حاکم مانے، خوام مانے۔ کیسا خوام؟ ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے میں مانوں کہ میرا شوہر میرا حاکم ہے، میں اس کے ماتحت ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو کہے گا میں وہی کروں گی، وہ جو چاہے گا میں ویسا بنوں گی، وہ جو کرے گا میں وہی کروں گی، اس کی مرضی کے خلاف میں، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گی، اگرچہ میری اس کے اندر نقصان ہو، میری چاہت نہ بھی ہو، میری مرضی نہ بھی ہو، لیکن میری اپنی ہر خواہش سے پہلے میں اپنے شوہر کی رضامندی دیکھوں گی، کیونکہ میرا شوہر ایک حاکم ہے، خوام ہے مجھے پالنے والا دنیا کے اندر۔ اگر عورت اس بات کو سمجھ کر چلے گی، کبھی ان کے دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ عورت چاہتی ہے کہ جنت کے اندر چلی جائے، آسان ہے عورت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کام کر لے عورت، ایک تو نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے۔ جو عورت یہ 4 کام کرے گی آسانی کے ساتھ جنت کے داخل کر دی جائے گی۔ اللہ، اس کے لیے کوئی اور بڑا دین نہیں ہے، کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت اپنے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 4 کام کر لے، نمازوں کی پابندی، اپنے اس کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح سے شرم و گاہ کی، اپنی آبرو کی اپنی حفاظت کرنا، اور شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ شوہر کی فرمانبرداری کرے گی تو پھر یقین جنت کا راستہ الگ ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ کا حکم دیا گیا۔ رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں بھی آپ صلح رحمی کرا رہے ہیں، کسی کے معاملات میں آپ میاں بیوی کو ملا رہے ہیں، 2 گھروں کو ملا رہے ہیں، اس ملانے کے چکر میں آپ کو 1-2 بار جھوٹ بولنا پڑے تو آپ بالکل آپ کے لیے جائز ہیں۔ ملانے کے لیے، توڑنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے پکڑ ہوگی۔ ملانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر میاں بیوی کا جب معاملہ آئے تو آپس میں اجازت دی گئی کہ بسا اوقات رشتوں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ کا اہتمام ہو، زیادہ ایسا نہ ہو کہ بس ہمیشہ جھوٹ ہی بولا جائے، ایسا نہیں۔ اس وقت میں جھوٹ جائز ہے جہاں پر رشتہ آپ کو ایسا موقع آ کر کھڑا ہے کہ اب نہیں بولیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، ایسی موقع پر آ کر جھوٹ جائز ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ابھی واضح میں کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ شوہر ہر بات میں اپنی بیوی کو جھوٹ بولے، بیوی اپنے ہر بات کو شوہر سے جھوٹ بولے، نہیں۔ رشتے جہاں پر ٹوٹنے کے اندیشے ہو وہاں تک پہنچ جائے، بات اتنی آخر تک چلی گئی ہے، تو ایسے معاملات کو سدھارنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی جائز تمنائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے بیوی کرتی ہے، تو مرد کی ذمہ داری، مرد کا حق بنتا ہے کہ مرد اس کی جائز تمناؤں کو، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرے، حق بنتا ہے اس کا۔ اگر یہیں سے معاملہ بگڑتا ہے، اگر شوہر ہونے کے حیثیت سے اس کی جائز تمناؤں کو شوہر ادا نہیں کرتا، تمنا پوری نہیں کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں کرتا، تو اسی سے معاملات بگڑتے ہیں، رشتوں کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں دور ہو جاتی ہیں، دراریں دلوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو شریعت نے یہاں اتنی باریک تعلیمات آپ کو دی۔ اب یہی ہے کہ ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے میں اپنی بیوی کا راز نہیں چھپاتا، میری بیوی کی غلطیوں کو نہیں چھپاتا۔ ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے میری بیوی میرے راز نہیں چھپاتی، میری غلطیاں نہیں چھپاتی۔ جب بھی غلطی نظر آ جائے میں جا کر گھر والوں کے سامنے بول دیتا ہوں۔ میری بیوی کی غلطی ہے تو میں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میری بیوی کا معاملہ کیا ہے، میرے اندر کچھ غلطی آ جائے تو میری بیوی سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو سنا دیتی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائیوں کو، میرے گھر والوں کو تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو کہاں سے رشتے نپٹیں گے اگر آپس میں ایک دوسرے کو چھپانے کا مزاج ہی پیدا نہ جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی
اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو نشانیاں اللہ نے بنائی، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے جوڑے اللہ نے بنائے. کس لیے جوڑے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس دنیا کے اندر سکون حاصل کر سکو. اس لیے اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی اگر تم نشانیوں کو دیکھو گے تو تم غور کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان چیزوں میں. جہاں پر اللہ نے زمین بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، جہاں پر اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات کا حوالہ اللہ نے دیا کہ میں نے وہ بنائی، میں نے یہ بنائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑے یعنی کہ میاں بیوی کے تعلق سے، رشتوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ہم نے میاں بیوی کا جوڑا ہم نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آدمی اس جوڑے کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو. بحیثیت ایک مرد کے لیے سکون اس کی بیوی عورت بن جائے، ایک عورت کے لیے سکون اس کا شوہر بن جائے، تاکہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہماری نشانی ہے. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسی حوالے سے، رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے، اور آج کے ماحول میں جہاں پر رشتوں کی ناقدری ہوتے ہوئے خاندان جھگڑے وغیرہ میں اور طرح طرح کے فسادات میں گھر گھر ملوث نظر آتے ہیں، اسی کے اندر ہم نے میاں بیوی کے تعلق سے زوجیت کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے خطبے کے اندر سماعت فرمائی تھی. تو آج کے خطبے میں بھی میں اسی موضوع کی ایک دوسری کڑی، اسی کے کچھ باتیں اور باقی رہ گئی تھی، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ جو اللہ نے جوڑے بنائے، اللہ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جوڑے ایک رشتے کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں جب موجود ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو گویا یہ رشتہ ایک رشتے کے حد تک نہیں بلکہ ایک خاندان کی شکل ہے. یہ رشتہ ایک نسل کی شکل ہے. اس رشتے سے ایک بہت بڑا خاندان بنتا ہے. اس رشتے سے ایک بہت بڑی نسل نکلتی ہے، جو نسل پے در پہ قیامت تک چلنے والی نسل، ایک کے بعد ایک بڑھنے والی نسل. اور قیامت کے دن جب آدمی کو کھڑا کیا جائے گا تو اس کی نسلیں وہاں پر نظر آئیں گی. کتنی پشتوں سے اس کے باپ داداؤں کے زمانے سے لے کر جتنی نسلیں جہاں تک چلی، ان تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا کہ یہ آپ کی نسلیں ہیں. تو یہ رشتہ صرف میاں بیوی کا ایک اتنا ہی نہیں کہ بس رشتے کے حد تک ہو، بلکہ دیکھا جائے تو اس کی عظمت، اس رشتے کی اہمیت، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلا رشتہ اگر دنیا کے اندر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا. قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا
आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ने जब जन्नत में छोड़ा तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेलापन महसूस कर रहे थे, वो अकेलापन आपको सता रहा था। तो आपको एक जोड़े की शक्ल में सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये पहला रिश्ता था। यहां तक अभी कोई रिश्ते और ईजाद नहीं हुए थे। इस रिश्ते के ईजाद होने के बाद अल्लाह ताला ने आपको सुकून का जरिया अल्लाह ने बनाया। मियाँ बीवी के हैसियत से आप जन्नत के अंदर भी रहे और जन्नत के बाद जब दुनिया में आप आए तो आपके पै दर पे नस्लें चलती हुई आ रही हैं, जो आज मैं और आप इस शक्ल में देख रहे हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ये अब से नहीं, जब से नहीं, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला रिश्ता है। और इसलिए शरीयत ने तालीम दी कि एक ऐसा रिश्ता है मियाँ बीवी का, एक मजबूत जड़ की तरह। इस रिश्ते की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, इस रिश्ते की जड़ें जितनी ज्यादा ताकतवर होंगी, उसका दरख्त भी उतना ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए शरीयत ने 12 बारीक से बारीक तालीमात दी मियाँ बीवी के ताल्लुक से, औलाद के ताल्लुक से। क्यों? क्योंकि रिश्ता एक ऐसा अजीब व गरीब रिश्ता है जिस रिश्ते के अंदर इसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, वो घर उतना ज्यादा मजबूत होगा, वो खानदान उतना ज्यादा मजबूत होगा। इस रिश्ते की जड़ें अगर कमजोर हो जाएं, इस रिश्ते की जड़ें अगर ताकत में ना रहें, बेकार हो जाएं, तो फिर घर घर नहीं बसते, घर उजड़ जाते हैं, खानदान उजड़ जाते हैं। एक रिश्ते की जड़ें कमजोर होने की वजह से माँ बाप से औलाद अलग हो जाती है, औलाद माँ बाप से अलग हो जाते हैं, किसी का बाप अलग हो जाता है, किसी की माँ अलग हो जाती है। तो गोया कि ये रिश्ते की जो जड़ें हैं बड़ी अहम जड़ें, कोई मामूली जड़ें नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, इंसान देखेंगे, आपने कुरान ने कहा कि इतना अहम रिश्ता है ये, एक दूसरे जो मियाँ बीवी जो आपस में होते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि हमने तुम्हें आपस में एक दूसरे को लिबास बनाया है। एक शोहर अपनी बीवी का लिबास है, एक बीवी अपने शोहर का लिबास है। लिबास का मतलब क्या है जानते हैं? अगर मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में कई कई बातें लिखी हैं। लिबास से मुराद सिर्फ मियाँ बीवी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे मेरे और आपकी जिंदगी में अगर चीजों के एतबार से देखा जाए तो सबसे ज्यादा करीब रहने वाली चीज, हमारे से लगी हुई चीज हमारा लिबास है। अगर हमारे पास जितनी चीजें दूसरे अशिया मौजूद हो या ना हो, लिबास एक ऐसा वाहिद चीज है जो हमेशा हमारे साथ लगा हुआ होता है। कोई दूसरा लिबास, कोई वो लिबास, कोई वो लिबास, बगैर लिबास के हम कभी नजर नहीं आते। सबसे ज्यादा करीब रहने वाला ये लिबास हमारा लिबास। और इस लिबास के बारे में क्या कहा? जब लिबास, मैं और आप मिसाल की कुरान देखिए, कुरान ने बहुत बारीक बारीक मिसालें बयान फरमाई। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा कि लिबास है। लिबास का मतलब क्या है? जब एक शोहर एक लिबास पहन ले, बीवी एक लिबास पहन ले, जब लिबास पहनती है तो गोया अपने पूरे बदन को ढांक लेती है। शोहर अगर लिबास को पहन ले तो पूरा बदन उसका ढांका जाता है। अब बदन ढाके जाने के बाद उस बदन के अंदर क्या धब्बे हैं, क्या फोड़े हैं, क्या बीमारियां हैं, कुछ नजर नहीं आती। लिबास को जैसे हमने पहन लिया, हमारे जिस्म के अंदर चाहे किसी और तरह का उज़र हो, किसी और तरह की चीज लगी हुई हो, कुछ नजर नहीं आती। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी, ज़ौजियत का रिश्ता भी ऐसा ही लिबास की तरह, जब एक दूसरे के लिबास बनाया गया है कुरान मजीद के मुताबिक, तो एक दूसरे के लिबास का मतलब ये कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी जिंदगी गुजारें गोया कि मैं अपने आप को छुपा रहा हूं, तुम्हें छुपाना है। मैं अपनी बीवी को छुपा रहा हूं, मेरी बीवी मुझे छुपा रही है। हमारे अंदर पाए जाने वाली खामियों को, हमारे अंदर पाए जाने वाले कुछ कमजोरियों को, एक मेरे अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं, मेरी बीवी के अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं। एक मर्द होने के हैसियत से मेरे अंदर भी कुछ कोताहियां होती हैं मुझसे, एक बीवी होने के हैसियत से, एक औरत होने के हैसियत से उससे भी कुछ गलतियां होती हैं। लिबास का मतलब यही है कि आपस में, लिबास का जो मिसाल कुरान ने दी कि सारी चीजों को छुपा कर रखा जाए, किसी के सामने जाहिर ना हो, किसी के सामने दुकान ना लगे किसी के जब रिश्तों के हवाले से। इसलिए देखें, जब भी मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़ों के माहौल पैदा हो जाए, घर के अंदर कोई माहौल पैदा हो जाए, शरीयत ने सबसे पहले तालीम दी कि रुजू करें आपस में एक दूसरे से।
آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کرنے کے بعد کس کی غلطی ہے کس کی کوتاہی ہے آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ ختم نہیں کریں گے تو معاملہ بازار میں آ جائے گا. آپ کے گھر سے باہر نکل جائے وہ مسئلہ تو پھر اسے لوگ سنیں گے, لوگ بات کریں گے آپ کے رشتے کے بارے میں, آپ کی زوجیت کے بارے میں, آپ کی پرسنل لائف دوسروں کی زبانوں پر ڈسکس ہونے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی. اگر واقعی معنوں میں ایک شوہر, واقعی معنوں میں ایک عورت اپنے آپ کو بیوی سمجھتی ہے, دونوں آپس میں اگر ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں لباس سمجھیں گے. محترم حاضرین, دیکھیے اس لیے شریعت نے کیا تعلیم دی. لباس کی مثال آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نہیں, جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی پرسکون گزرے, ہر ایک کی زندگی خواہش ہوتی ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی پوری سکون کے ساتھ چین کے ساتھ گزرے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, قرآن نے کہا کہ تمہارا چین تمہارا سکون تمہاری زوجیت میں ہم نے رکھا ہے. اب اگر بیوی ہی ہمیں صحیح سے نہ ملے, ہمارے بچے صحیح سے نہ ہو گھر کے اندر, آدمی کو اگر سکون گھر کے اندر نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اگرچہ وہ آدمی کو لاکھوں ٹینشنز اگر ہوں گے دنیا کے, باہر بازار کے, باہر ماحول کے, طرح طرح کی ٹینشن اسے بہت زیادہ ہے, لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا, بیوی بچوں کے پاس جیسے گزرا, اس کی پوری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, اس کی پوری جو پریشانیاں تھیں وہ سب بھول جاتا ہے. اگر اس کی بیوی بچے ویسے ہوں گھر کے اندر, اگر بیوی بچے گھر کے اندر ویسے مثالی نہ ہو تو نہ گھر کے اندر چین نہ باہر چین, نہ گھر کے اندر سکون نہ باہر سکون. آدمی کی زندگی گویا پاگلوں کی طرح ہو جاتی ہے, اسے کہیں بھی چین نہیں ملتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی, جب رشتہ طے کرنے کی بات آتی ہے, جب رشتے جوڑنے کی بات آتی ہے, لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, وہیں پر اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ تم جمال دیکھو یا اس کی خوبصورتی دیکھو, حسب و نسب دیکھو, کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہو دیکھو, لیکن سب سے زیادہ ترجیح دو تو اس کی دینداری کی ترجیح دو, اس کے اخلاق کی ترجیح دو. اگرچہ لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں ہے, بڑے خاندان کا ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, دیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہو, لیکن زیادہ تر ترجیح اس بات کو دو کہ دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے اور اخلاق والا ہے یا نہیں. اگر اس کی دینداری کی گواہی مل جائے, اس کے اخلاق کی گواہی مل جائے, اسی کو چن کر انتخاب کرنا. اگر دینداری کو چھوڑ کر, اخلاق کو چھوڑ کر انتخابات کریں گے, چاہے لڑکی کا مسئلہ ہو یا لڑکے کا مسئلہ ہو, یہ ایسے رشتے زیادہ دن چلنے والے نہیں. ایسے رشتے زیادہ دن چلنے والے نہیں جس کی جڑیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. دیکھیے لباس کی مثال اللہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ لباس پہننا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, بازار میں جا کر جو ملا وہ لباس اٹھا کر نہیں پہنتے, پہلے جا کر سلیکشن کرتے ہیں, اسے پہن دیکھتے ہیں کہ کپڑا کیسا ہے, وہ کیسا ہے, میں پہنوں گا تو مجھے ساجے گا یا نہیں, مجھے جچے گا یا نہیں. آدمی 100 مرتبہ سوچ کر 4-5 کپڑے دکانیں بدل کر رقم کے دیکھ کر آخر میں جا کر ایک جوڑا خریدتا ہے. تو ایک لباس, عام پہنے جانے والے لباس کو ہم اتنا دیکھتے ہیں, تو پھر میاں بیوی ایک لباس کی طرح, جہاں پر قرآن نے کہا جب اس رشتے کو طے کرنے کی بات آئے تو ہلکے میں نہ لیں, بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ایسے گھرانوں میں, ایسے خاندانوں میں رشتوں کو بنائیں جہاں پر دینداری ٹپکتی ہو, اخلاق کی مثالیں پیش کی جائیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, متقی پرہیزگار ہوں. ایسے گھرانوں کے اندر رشتے کریں گے تو یہ رشتے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوں گے, آگے کی جو زندگی ہوگی یہ پرسکون سے گزرے گی. محترم حاضرین, آئیے دیکھتے چلیں. اکثر جہاں پر معاملات پیش آتے, جیسا کہ میں نے کہا, لباس اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے. میرا لباس ہے, میرے اندر کچھ عیب ہے, میرے بدن پر کچھ داغ دھبے ہیں, میں اس کو لباس پہن لوں تو چھپ جاتا ہے. تو میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بھی یہی کہ آپس میں میاں اور بیوی دونوں اپنے آپس کے رازوں کو چھپائیں. تمہاری غلطیوں کو وہ چھپائے, اس کی غلطیوں کو آپ چھپائیں. اگر نہیں چھپائیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ اسباب ہیں جن اسباب کے سبب ان میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے میں اپنی بیوی کا راز نہیں چھپاتا, میری بیوی کی غلطیوں کو نہیں چھپاتا. ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے میری بیوی میرے راز نہیں چھپاتی, میری غلطیاں نہیں چھپاتی. جب بھی غلطی نظر آ جائے میں جا کر گھر والوں کے سامنے بول دیتا ہوں. میری بیوی کی غلطی ہے تو میں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوں. میری بیوی کا معاملہ کیا ہے, میرے اندر کچھ غلطی آ جائے تو میری بیوی سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو سنا دیتی ہے,
اس کے گھر والوں کو, اس کے بھائیوں کو, میرے گھر والوں کو تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں, تو کہاں سے رشتے نپٹیں گے اگر آپس میں ایک دوسرے کو چھپانے کا مزاج ہی پیدا نہ جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے ایسے ایسے نمونے اللہ کے نبی نے پیش کیے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, آپ کے ازواج مطہرات میں سے آپ کی لاڈلی بیوی, آپ نے انہیں طلاق دے دی. کیوں طلاق دی آپ نے جانتے ہیں, پھر رجوع اللہ کے نبی نے بعد میں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک راز بتایا تھا, کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اماں عائشہ کے سامنے وہ راز کھول دیا. وہ راز کی باتوں میں بات آئی تو زبان سے نکل گئی. وہ بات اللہ کے نبی کے سامنے کانوں کو پہنچی کہ جو میں نے راز ایک حفصہ کو بتایا تھا وہ راز جو ہے اماں عائشہ کو معلوم ہے. اسی بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی. آسمان سے حضرت جبریل نازل ہوئے, آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً آپ رجوع کریں حضرت حفصہ سے, فوراً رجوع کریں. کیوں رجوع کریں؟ وہاں پر آپ نے وجوہات بتائیں کہ آپ کی بیوی نمازیں پڑھنے والی ہے, صدقہ خیرات کرنے والی ہے, روزے رکھنے والی ہے. اس کی ایک غلطی کو آپ پکڑ کر اسے طلاق نہ دیں, اسے نہ چھوڑیں, اپنی زوجیت سے باہر نہ نکالیں. اللہ کے نبی فوراً رجوع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ سے رجوع کیا, آپ نے دوبارہ اپنی بیوی کو آپ نے اپنایا. تو بتانا مقصود یہ ہے کبھی کبھار اگر میاں شوہر سے یا بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطیوں کو چھپانا چاہیے, راز میں رکھنا چاہیے. راز میں رکھنے کی بجائے اگر غلطیوں کو پکڑ کر چلتے ہیں تو پھر رشتے نپتے نہیں ہیں. اور عام طور پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ جس رشتے کے اندر, عام بات ہے, جس رشتے کے اندر میاں بیوی کا رشتہ وہی زیادہ در چلتا ہے, وہی مطمئن اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. گھر کے اندر ایک شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے سکون ملے, لتسکنوا الیہا جو قرآن نے کہا. ایک بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر سے مجھے ہمیشہ جو ہے خوشی ملے, سکون ملے. دونوں کو چاہیے کہ آپس میں زیادہ گرفت کرنے کا ماحول نہ بنائیں, ہر بات کو پکڑنے کا ماحول, چھوٹی چھوٹی غلطی مل جائے آپس میں پکڑنے کا ماحول. اس کی چھوٹی سی غلطی آ گئی, پکڑ لیے. اس کی چھوٹی سی غلطی نظر آئی, پکڑ لیے. اب اس غلطی کو پکڑ کر اتنا لمبا لمبا تولنا, اسی کو باتوں کو لے کر جھگڑنا, بات جھگڑا اتنے دیر تک چلنا, لمبے لمبے دن چلنا, یہ ایسے رشتے اگر ہوں گے, ایسے ماحول ہوں گے تو رشتے کبھی آگے بڑھنے والے نہیں. کب ٹوٹ جائے گا معلوم نہیں. اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے. بیوی کے ہونے کے حیثیت سے شوہر سے غلطی ہو گئی, بیوی کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں, گرفت نہ کریں, نہ پکڑیں اس کی. شوہر ہونے کے حیثیت سے بیوی سے غلطی ہو گئی, شوہر معاف کر دے بیوی کو, اپنی بیوی سمجھ کر اسے نادانی سمجھ کر معاف کر دیں. اگر معاف نہیں کریں گے, اسی طرح سے بات کو لے کر تولتے رہیں گے, وہ رشتے نپنے والے نے. ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کہ اللہ کے نبی کتنی مرتبہ میں معاف کروں, کتنی مرتبہ میں معاف کروں؟ میرے سامنے غلطی کرتا ہے کوئی آدمی. دیکھیے معافی کے کتنے درجات ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اسے معاف کر دیا جائے, بڑی دل کا کام ہے, یہ عام انسان کی بات نہیں ہے. کسی کو معاف کر دینا بڑے کمال کی بات, بڑے دل والے کی بات ہے. اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو بہت بڑا کام آپ نے کیا. صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی کتنی مرتبہ معاف کروں؟ معاف کرتا ہوں پھر بھی غلطی کرتا ہے, معاف کرتا ہوں پھر بھی غلطی ہوتی ہے اس سے, کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 70 مرتبہ معاف کرو ایک دن میں. کبھی ہم نے معاف کیا 70 مرتبہ؟ ایک بار ہم نے کسی کو معاف کیا, دوبارہ غلطی ہوئی تو اسے پھر تانے دیتے ہوئے, اس کو پکڑ کر لمتے ہوئے زندگی گزر جائے گی. کہا کہ 70 مرتبہ معاف کر دو. ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ تم جیسا گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں کیسے معاف کرے, تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرنا ہے, تمہارے بھی کچھ غلطیاں ہیں, تمہارے بھی کچھ گناہ ہیں, ان گناہوں کی پکڑ ابھی دنیا میں نہیں آئی تمہارے لیے. تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرے, پکڑنے کا معاملہ کرے یا کہ معاف کا معاملہ کرے؟ تم جیسا گمان اللہ سے کرتے ہو ویسا ہی معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی کرو. اور بیوی کے تعلق سے, شوہر کے تعلق سے زیادہ ترجیح دی, کہا کہ آپس میں گرفت کرنے کا ماحول اگر بن جائے, ہر بات کو پکڑنے کا ماحول بن جائے, کبھی ایسے رشتے نپنے والے نہیں. محترم حاضرین, دیکھیے جہاں پر شریعت کو جو اسباب جو شریعت نے بتائیں, مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا. قرآن نے کہا کہ ہم نے مرد کو حاکم بنایا, خوام بنایا ہے. کیا ہے حاکم؟ مطلب ایک
بڑا ذمہ دار ہے تو یہ حاکم ہونے کی حیثیت سے اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور جب یہ حاکم ہے تو اس کی بیوی جو اس کے ماتحت رہنے والی بیوی ہے اس کے بھی کچھ احکام بنتے ہیں، کچھ اسباب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اگر ان احکام پر ان اسباب پر اگر عمل کرتے چلے جائیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی آپس میں تعلقات نہیں ٹوٹیں گے، انبن نہیں ہوگی۔ اگر انبن ہو بھی جائے تو بہت اچھے انداز میں مل جائیں گے، دوسروں کی زبانوں میں جا کر، دوسروں کے پنچایتوں میں جا کر ہمارے گھر کا معاملہ کسی اور کے حوالے نہ ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو سب سے پہلے وہ اپنا حاکم مانے، خوام مانے۔ کیسا خوام؟ ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے میں مانوں کہ میرا شوہر میرا حاکم ہے، میں اس کے ماتحت ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہ جو کہے گا میں وہی کروں گی، وہ جو چاہے گا میں ویسا بنوں گی، وہ جو کرے گا میں وہی کروں گی، اس کی مرضی کے خلاف میں، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ اگرچہ میرے اس کے اندر نقصان ہو، میری چاہت نہ بھی ہو، میری مرضی نہ بھی ہو، لیکن میری اپنی ہر خواہش سے پہلے میں اپنے شوہر کی رضامندی دیکھوں گی، کیونکہ میرا شوہر ایک حاکم ہے، خوام ہے مجھے پالنے والا دنیا کے اندر۔ اگر عورت اس بات کو سمجھ کر چلے گی کبھی ان کے دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ اب شوہر کو بھی تعلیم دی گئی کہ اگر شوہر اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے تو اسے بھی کچھ تنبیہات کرتے ہوئے کہا شریعت نے کہ تم اپنے ماتحت اگر آپ کی بیوی رہتی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے حقوق ادا کرو۔ کیا کیا حقوق بنتے ہیں؟ آپ ہر چیز کو آپ دیکھیں، سوچیں، معلوم کریں۔ بیوی ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے میرے کیا حقوق بنتے ہیں؟ مرد کے زیادہ حقوق ہیں عورت کے مقابلے میں۔ ایک مرد حاکم جب بنایا گیا ہے، خوان جب بنایا گیا ہے، اس کے زیادہ حقوق ہیں۔ کیا کیا حقوق ہیں معلوم کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک مرد ہونے کے حیثیت سے ایک بنیادی سبب، ایک بنیادی حق کیا ہے شوہر کا جانتے ہیں؟ عام پوری کل خلاصہ کلام کہ عورت کی کمزوریوں کو سمجھ لے کر چلنا، عورت کے اندر پائے جانے والی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلنا ایک مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ شوہر کا حق ہے۔ وہ اس کے عورت کے اندر، اس کی بیوی کے اندر لاکھوں برائیاں پائی جائیں گی، بہت کمزوریاں پائی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون میں رہے، چین میں رہے، امن میں رہے، کوئی جھگڑا نہ ہو، رشتہ آگے تک چلتا رہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے چلیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ پیش آ جائے، کچھ غلطی ہو جائے، دیکھ کر بھی نہ دیکھے جیسا چلا جانا چاہیے۔ ایک بیوی کو بھی شوہر کی کچھ غلطی نظر آئی، دیکھ کر انجان مار کے چلا جانا چاہیے۔ بیوی کی غلطی نظر آ گئی، شوہر کو دیکھ کر بھی بنا دیکھے جیسا چلا جانا چاہیے۔ اگر ہر بات کو دیکھتا ہوا کھڑ جائے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور عورت کے لیے تو شریعت نے اتنی تعلیمات دی، آپ دیکھیں گے جنت میں جانے کا ایک آسان ذریعہ شریعت نے بتایا۔ عورت چاہتی ہے کہ جنت کے اندر چلی جائے، آسان ہے عورت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کام کر لے عورت۔ ایک تو نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، روزے رکھ لے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے۔ جو عورت 4 کام کرے گی آسانی کے ساتھ جنت کے داخل کر دی جائے گی۔ اللہ، اس کے لیے کوئی اور بڑا دین نہیں ہے، کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت اپنے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ 4 کام کر لے، نمازوں کی پابندی، اپنے اس کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح سے شرمگاہ کی، اپنی آبرو کی اپنی حفاظت کرنا، اور شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ شوہر کی فرمانبرداری کرے گی تو پھر یقین جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی عورت، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر اسے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی سے شوہر ناراض ہو جائے، اگر اسی حالت میں اگر وہ رات گزارے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسائی جاتی ہیں ایسے عورتوں پر۔ کتنی باریک باتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ کوئی اور نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے ماحول ہوتے اپنی جگہ پر ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے۔ جو بھی معاملہ صبح میں پیش آیا سونے سے پہلے اسے رجوع کر لیں، معاملے کو حل کر لیں۔ بنا معاملے کے ناراضگی میں اگر شوہر سو جائے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں ایسے عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں ایسے عورتیں، ایسے مرد جو اس طرح کے دراریں پیدا کرنے کی جو رسموں کو عام کرتے ہیں۔
محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے جو ایک مرد ہونے کی حیثیت سے عام طور پر جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ جو حقوق بنتے ہیں اس میں سے ہم نے جیسا کہ تذکرہ کیا کہ وقت کی پابندی کرنا، بیویوں کو وقت دینا، اسی میں سے ایک بہت بڑی چیز جو آج کے ماحول میں دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیویوں کی جائز تمناؤں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ جائز تمناؤں کو شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر آپ کی بیوی کوئی جائز تمنا کرتی ہے آپ سے، اس کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کا پورا حق ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی جائز تمنا ہے، کوئی کھانے کی چیز آپ سے خواہش کرے، کسی جگہ پر جانے کی خواہش کرے، جائز ہے وہ جگہ پر جانا، جائز ہے وہ چیز کا کھانا، ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے حق بنتا ہے کہ آپ اسے پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، بعد میں ایک میدان میں ایک گیم چلایا جاتا تھا، کرتب دکھاتے تھے لوگ، ایک تماشا دکھایا جاتا تھا، لوگ کرتوت کیا کرتے تھے، نئے نئے کام کرتے تھے۔ اس تماشے کو دیکھنے کی بڑی چاہت تھی اما عائشہ کی، اللہ کے نبی کے سامنے خواہش ظاہر کی تو آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ تماشا ہوتا تو مجھے لے جاتے، لے جا کر وہاں پر میں اللہ کے نبی کے کاندھے کے پیچھے کھڑ کر اس پورے تماشے کو میں دیکھا کرتی تھی، اور جب تک میں وہاں سے واپس جانے کو نہیں کہتی، اللہ کے نبی کو مجھے کبھی واپس لے کر گئے ہی نہیں، جب تک میں نہ کہہ دوں اللہ کے نبی چلو چلیں، جب تک مجھے اللہ کے نبی وہاں سے واپس لے کر ہی نہیں جاتے تھے۔ یہ کہہ کر اما عائشہ فرماتی ہیں اپنے اس زمانے کے شوہروں سے کہ اے شوہروں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق میرے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی میرے جائز تمناؤں کو ایسے پورا کیا کرتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی جائز تمنائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے بیوی کرتی ہے تو مرد کی ذمہ داری، مرد کا حق بنتا ہے کہ مرد اس کی جائز تمناؤں کو، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرے، حق بنتا ہے اس کا۔ اگر یہیں سے معاملہ بگڑتا ہے، اگر شوہر ہونے کے حیثیت سے اس کی جائز تمناؤں کو شوہر ادا نہیں کرتا، تمنا پوری نہیں کرتا، اس کی ایک چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں کرتا، تو اسی سے معاملات بگڑتے ہیں، رشتوں کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں دور ہو جاتی ہیں، دراریں دلوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو شریعت نے یہاں اتنی باریک تعلیمات آپ کو دی۔ اور اسی طرح سے دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم رشتہ ہے، میں آخر بار اپنی بات ختم کروں گا کہ اتنا اہم رشتہ ہے یہ رشتہ کہ اگرچہ آپ کو اس رشتے کو بچانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے آپ کے لیے جائز ہے۔ رشتوں کا معاملہ ہے، اس رشتے کو بچانے کے لیے اگر آپ کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے، جائز ہے آپ کے لیے۔ ایک معاملہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، کہا کہ شوہر نے کہا کہ آ کر امیر المومنین میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ماجرا کیا ہے جانتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور میں نے اس بات کی گواہی اسی کی زبان سے میں نے لی ہے۔ شوہر نے کیا کیا؟ بیوی کو اللہ کا واسطہ دیا، کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں اسے محبت کرتی ہوں یا نہیں، اور اوپر سے اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، اب جھوٹ بولوں گی تو اللہ کے واسطہ دینا کیسے جھوٹ بول پاؤں گی؟ اس نے سچ کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، حالانکہ بیوی ہے اس کی، زندگی گزار رہی ہے ساتھ میں، جب اللہ کا واسطے کی جب بات آئی تو سچ سچ کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس بات کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا وہ شوہر، عمر بن خطاب کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر بن خطاب نے اس بیوی سے کہا کہ ایسا تم نے کیوں کہا، محبت نہیں کرتی ایسا تم نے کیوں کہا؟ کہا کہ امیر المومنین میرے شوہر نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے، جب اللہ کا واسطہ دے تو میں کیسے بات کو جھوٹ بولوں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دیا بھی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول بھی دیتے تو کوئی گرفت نہ ہوتی۔ اگر تم کہہ دیتی کہ ہاں میں محبت کرتی ہوں، اگرچہ تم محبت نہیں کرتی، جھوٹ ہی صحیح، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتی ہو، تمہارا بولنا جائز تھا اس وقت میں۔ اس سے بہتر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے، خاندان الگ ہو جائیں، گھر الگ ہو جائیں، اس لیے جھوٹ کا حکم دیا گیا۔ رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں بھی آپ صلح رحمی کرا رہے ہیں، کسی کے معاملات میں آپ میاں بیوی کو ملا رہے ہیں، دو گھروں کو ملا رہے ہیں، اس ملانے کے چکر میں آپ کو ایک دو بار جھوٹ بولنا پڑے تو آپ بالکل آپ کے لیے جائز ہیں۔ ملانے کے لیے، توڑنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے پکڑ ہوگی۔
ملانے کے لیے, رشتوں کو بچانے کے لیے, اور خاص طور پر میاں بیوی کا جب معاملہ آئے تو آپس میں اجازت دی گئی کہ بسا اوقات رشتوں کو جوڑنے کے لیے, رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ کا اہتمام ہو. زیادہ ایسا نہ ہو کہ بس ہمیشہ جھوٹ ہی بولا جائے, ایسا نہیں. اس وقت میں جھوٹ جائز ہے جہاں پر رشتہ آپ کو ایسا موقع آ کر کھڑا ہے کہ اب نہیں بولیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسی موقع پر آ کر جھوٹ جائز ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ابھی واضح میں کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ شوہر ہر بات میں اپنی بیوی کو جھوٹ بولے, بیوی اپنے ہر بات کو شوہر سے جھوٹ بولے, نہیں. رشتے جہاں پر ٹوٹنے کے اندیشے ہو وہاں تک پہنچ جائے, بات اتنی آخر تک چلی گئی ہے, تو ایسے معاملات کو سدھارنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. تو کچھ ایسی باتیں تھیں میاں بیوی کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, جو ہم نے 2 جمعہ میں ہم نے سماعت فرمائی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتوں کی اہمیت کو جاننے والا بنائے, اور ہم تمام کو میاں بیوی کے رشتوں کو, اس کی جو حقوق ہوتے ہیں, ایک بیوی ہونے کے حیثیت سے بیوی کو, ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے شوہر کو, جو شریعت نے اس کے حقوق بتائے ہیں, ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.